دوسری بڑی خبر جی، اسحاق ڈار صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ ہم جو فلسطین میں پیس بورڈ بن رہا ہے جو امن کے لیے، ہم اس کو جوائن کریں گے، اور ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو متحدہ عرب امارات کے صدر آئے ہیں سلطان النہان، یہ سارا بھی اسی کڑی کی بھی ایک حصہ ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جناب فوج بھیجو، یہ 3,500 فوج پاکستان کی جائے گی، اور واضح کر دیا کل اسحاق ڈار نے کہ ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کریں گے، ان سے اسلحہ نہیں لیں گے، ان کے عمل کے لیے جائیں گے، ریکنسٹرکشن کے لیے جائیں گے، اور ہم جائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ اسی یو اے ای کے صدر کی ملاقات کے بعد یہ بات طے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آرمی نے جانا ہے نا، تو آرمی نے یہ طے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم 3,500 فوج ساڑی جائے گی امن قائم کرنے واسطے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ان کو فلسطینیوں کو ڈس آرم کرنے کی بات ہوئی، وہ ہم نہیں مانیں گے، وہ ہم نہیں مانیں گے، ہم امن کے لیے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ امن کے لیے جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ طے ہوا ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ یو اے ای کے ہم نے $3 ارب دینے ہیں، اس میں سے $1 ارب فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر خریدے ہیں یو اے ای نے، ٹھیک ہے، اور فوجی فاؤنڈیشن کے خریدے ہیں تو خود بخود پی آئی اے بھی اس میں اب شامل ہو جائے گی، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن اس کنسورشیم میں شامل ہے جنہوں نے پی آئی اے خریدی ہے، ٹھیک۔ تو یہ 1,000 کے وہ شیئر خرید رہے ہیں، تو یہ قرضہ سمجھو 1,000 ختم ہو گیا، اور یہ $1 ارب جو ہے یہ سرمایہ کاری ہو گئی، اور باقی جو $2 ارب ان کا ہے یو اے ای کا، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی مارچ میں اس کی بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت اچھی پلاننگ ہے، یہ بہت اچھی پلاننگ ہے جو پاکستان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان اونچی اڑان اڑ رہا ہے، پاکستان یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ بھی بڑی کامیابی کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اسحاق ڈار نے بتا دیا ہے۔ تو باقی یوتھی جو ہے نا وہ ڈفلی بجاتے ہیں تو بجاتے رہیں۔ سلطان النہان وہ کہہ رہے ہیں 5 دن کے لیے وہ گیا ہے اپنے فارم ہاؤس رحیم یار خان میں، وہاں انہوں نے اپنے خیمے شیمے لگائے ہیں، اور وہ تتر بٹیر اور تلور کا شکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوتھیاں نو کچھ ہتھے نہیں آنا، بس وہ بیچارے انے والا بٹیرا جڑا تو میں راتی مثال دیتی سی نا، تے انے دے پیر تھلے بٹیرا آ گیا تو انہیں اے دیکھو میں شکار کیتا ہے، انے دے پیر تھلے بٹیرا آ گیا ہے، تو وہ لوگوں نے دس رہے کہتا انا کہ جی میں شکار کیتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اگلی خبر، دوسری بڑی خبر جی، اسحاق ڈار صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ ہم جو فلسطین میں پیس بورڈ بن رہا ہے جو امن کے لیے، ہم اس کو جوائن کریں گے، اور ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو متحدہ عرب امارات کے صدر آئے ہیں سلطان النہان، یہ سارا بھی اسی کڑی کی بھی ایک حصہ ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جناب فوج بھیجو، یہ 3,500 فوج پاکستان کی جائے گی، اور واضح کر دیا کل اسحاق ڈار نے کہ ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کریں گے، ان سے اسلحہ نہیں لیں گے، ان کے عمل کے لیے جائیں گے، ریکنسٹرکشن کے لیے جائیں گے، اور ہم جائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ اسی یو اے ای کے صدر کی ملاقات کے بعد یہ بات طے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آرمی نے جانا ہے نا، تو آرمی نے یہ طے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم 3,500 فوج ساڑی جائے گی امن قائم کرنے واسطے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ان کو فلسطینیوں کو ڈس آرم کرنے کی بات ہوئی، وہ ہم نہیں مانیں گے، وہ ہم نہیں مانیں گے، ہم امن کے لیے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ امن کے لیے جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ طے ہوا ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ یو اے ای کے ہم نے $3 ارب دینے ہیں، اس میں سے $1 ارب فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر خریدے ہیں یو اے ای نے، ٹھیک ہے،
اور فوجی فاؤنڈیشن کے خریدے ہیں تو خود بخود پی آئی اے بھی اس میں اب شامل ہو جائے گی، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن اس کنسورشیم میں شامل ہے جنہوں نے پی آئی اے خریدی ہے، ٹھیک؟ تو یہ 1000 کے وہ شیئر خرید رہے ہیں، تو یہ قرضہ سمجھو 1000 ختم ہو گیا، اور یہ $1 ارب جو ہے یہ سرمایہ کاری ہو گئی، اور باقی جو $2 ارب ان کا ہے یو اے ای کا، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی مارچ میں اس کی بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت اچھی پلاننگ ہے، یہ بہت اچھی پلاننگ ہے جو پاکستان کر رہا ہے، ماشاءاللہ پاکستان اونچی اڑان اڑ رہا ہے پاکستان، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ بھی بڑی کامیابی کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اسحاق ڈار نے بتا دیا ہے۔ تو باقی یوتھی جو ہے نا وہ ڈفلی بجاتے ہیں تو بجاتے رہیں۔ سلطان النہان وہ کہہ رہے ہیں 5 دن کے لیے وہ گیا ہے اپنے فارم ہاؤس رحیم یار خان میں، وہاں انہوں نے اپنے خیمے شیمے لگائے ہیں اور وہ تتر بٹیر اور تلور کا شکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوتھیاں نو کچھ ہتھے نہیں آنا، بس وہ بیچارے انے والا بٹیرا جڑا تو میں راتی مثال دیتی سی نا، تو انے دے پیر تھلے بٹیرا آ گیا تو انہیں اے دیکھو میں شکار کیتا ہے، میں انے دے پیر تھلے بٹیرا آ گیا ہے، تو وہ لوگوں نے دس رہے کہتے ہیں انا کہ جی میں شکار کیتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صورتحال ہے جی۔ اگلی خبر، یہ کامران ٹیسوری جی جو گورنر ہے سندھ کا، اس نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ ویسے وہ آج کل صحیح کھیل رہے ہیں، آج کل پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پیغام بھیجا ہے، بڑا اچھا بھیجا ہے پیغام، ٹھیک ہے؟ آج انہوں نے کہا ہے کامران ٹیسوری گورنر نے کہ جناب جیسے ہم نے الطاف حسین کو چھوڑا جب وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا تھا نا، تو ہم نے الطاف حسین کو چھوڑا، آپ بھی اسی طریقے سے عمران خان کو چھوڑے، اور چھوڑ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ یہ بہت اچھا مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ مائنس عمران والا فارمولہ چلے گا، چل جائے گا، آپ دیکھ لینا۔ جب الطاف حسین ادھر تھا نا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الطاف کو بھی چھوڑا جائے گا۔ الطاف کی تقریر یہ ایسے کر کے سنتے تھے، ایسے بھئیے، یہ بھئیے جو تھے نا ایسے کر کے سنتے تھے، تو بعد میں اب الطاف حال تک آوازاں دے رہا ہے۔ ویسے تو الطاف حسین جیسے جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، برا بندہ کہیں یا جو بھی کہیں، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان کا آپ نے نام لینا ہو نا تو پہلے کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والا فقرہ بولا کریں، پھر عمران کا نام لیا کریں۔ یہ الطاف حسین نے کہا ہے، دیکھیں عمران کی کیا حیثیت رہ گئی ہے سر، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کو دنیا میں سزا مل رہی ہے، آخرت کو آپ فی الحال آخرت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ عمران کو دنیا میں سزا مل رہی ہے، جو کہتا میں ساری دنیا کو جیل میں ڈال دوں گا، ہوں ساری دنیا باہر ہے تو وہ جیل کھلوتا ہے، سوائے عزیز اللہ دے۔ وہ ایک عمران خان کا ایک رشتہ دار تھا، عزیز اللہ نیازی اس کا نام تھا، تو وہ 8ویں جماعت کا رزلٹ ہوا نا، تو وہ پہلی سے لے کے 8ویں جماعت کا اکٹھا ہی رزلٹ ہوتا تھا، وہ پرنسپل اعلان کرتا تھا۔ پرنسپل صاحب تھے الیاس صاحب، وہ آئے اور انہوں نے ایسے ساری اسمبلی لگی ہوئی تھی سکول کی، انہوں نے اعلان کیا نتیجے کا نا، اس نے کہا جی کہ سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارا سکول پاس سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارا سکول پاس، اور ان کو سارا سکول ہنسنے لگ گیا کہ یار عزیز اللہ نے ہی پاس کر دیں دے، ہوں جناب ساری دنیا باہر ہے تو عزیز اللہ نیازی ساڈا جڑا نا جیل پہ ہے۔ ہاں تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کسی کے پنکھے بھی اتارتا تھا اور ایسے ایسے کرتا تھا، آپ دیکھ لیں قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ ساری دنیا باہر ہے، ساری دنیا، اور وہ اکیلا اندر ہے جو ساری دنیا کو اندر کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
یہ کمال کی بات ہے سر جی، یہ کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آج ڈگڈگی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ مائنس عمران خان کی کہانی بھی چل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں، صدر زرداری اور بلاول نے نا انڈیا کو بڑا کرارا جواب دیا، دونوں باپ بیٹے نے. یہ لگتا ہے ان کے مشن میں شامل تھا کہ ادھر سے انڈیا کو پیغام جائے. تو انہوں نے کہا ہے زرداری صاحب نے کہ انڈیا خبردار، تو پاکستان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے آپ کے 8 جہاز گرائے ہیں نا، ہم چاہتے تو سارے گرا سکتے تھے، لیکن ہمارے چیف نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے. اس وقت جو ہماری آرمی قیادت ہے وہ بڑی مضبوط، منظم اور بڑی اپنے عقیدے کے اوپر بھروسہ کرنے والی یہ قیادت ہے. اس کو انڈیا نہیں شکست دے سکتا. آپ یقین کریں، عاصم منیر کا نام آتے ہی ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. یہ اتنی بڑی چیز بن گئی ہے. سلطان النہیان آیا ہے نا، لوگ کتنی باتیں کرتے، جہاز میں آیا ہے تو اس نے سلوٹ کیا ہے عاصم منیر کو. انڈونیشیا کے صدر آئے تھے، انڈونیشیا کے صدر نے عاصم منیر کو ڈھونڈ کے اس کو کہا ہے کہ میں اب سلوٹ کرتا ہوں. ساری قوم ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، سوائے یوتھیوں کے، سوائے عزیز اللہ نیازی کے، ساری قوم اس کو سلوٹ کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا. اے جناب، خلیل خان اندر رہے گا اور پوری قوم ترقی کرے گی. اور ان کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گورنر راج اور پی ٹی آئی کے اوپر بین اور فتنہ فساد کے اوپر بین کا سوچیں، یہ سوچیں. ٹھیک ہے سر جی، اوکے جی، اللہ حافظ.